غسل کرنے سے نہانے سے وضو ہوگا یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بہت تفصیل ہے، مختصر انداز میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو اگر آپ حدیث دیکھنا چاہیں تو ترمذی شریف میں اور دیگر حدیث کی مشکات شریف وغیرہ میں بھی کئی روایتیں موجود ہیں. جواب ذرا مختصر بتاؤں گا. دیکھیے، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 ہاتھ کا دھونا، نمبر 3 ہاتھ کا کہونیوں سمیت چہرہ، مکمل چہرہ، نمبر 3 سر کا مسح، نمبر 4 پیر دھونا. اگر اتنا ہی کام آپ کر لیتے ہیں آپ کا وضو ہو گیا. آپ نے غسل کیا. اب غسل میں اگر آپ نے غسل کے دوران غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے جسم پہ پانی ڈال رہے ہیں، جب جسم پہ پانی ڈالتے ہیں پورے اچھے طریقے سے نہاتے ہیں، سر پہ بھی پانی آپ نے ڈال لیا. آپ کہیں گے مسح کرنا فرض تھا، یہ تو سر پہ پانی ڈال رہے ہیں، مسح کہاں کر رہے ہیں؟ بھائی مسح تو کم درجے کا ہے. مثال سمجھیے، مثال کے طور پہ 5 روپیہ 10 روپیہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے آپ کے لیے 5 روپے ضروری ہے اور آپ اس کی جگہ 10 روپے دے دیتے ہیں، کیا پھر سے آپ کو کہا جائے گا بھائی آپ نے 5 روپے کیوں نہیں دیا؟ آپ کہیں گے ارے بھائی 5 روپے تو چھوٹا ہے، میں تو اس سے زیادہ 10 روپے دے چکا ہوں، تو اب مجھے 5 روپے کیوں مانگ رہے ہو تم؟ اب اسی سے سمجھیے، مسح جو ہے وہ چھوٹا ہے اور دھونا، پانی ڈالنا، پانی بہانا یہ تو بڑا ہے. لہٰذا جب آپ نے غسل کیا تو آپ نے مکمل غسل کے فرائض آپ نے انجام دیے ہیں. غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 پورے جسم پہ پانی بہانا سر سے لے کر پیر تک، نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا. یہ 3 فرائض ہیں غسل میں. اگر آپ نے مکمل غسل کر لیا، بتائیے آپ کا چہرہ دھل گیا؟ بالکل دھل گیا. سر پہ مسح کیا ہو تو دھو چکے ہیں، سر کو پانی ڈال چکے ہیں، مسح بھی ہو گیا. ہاتھ دھوا؟ نہ جی ہاتھ بھی ہو گیا. پیر دھوا؟ نہ جی پیر بھی دھو لیا. آپ کا وضو ہو گیا. جب وضو ہو گیا غسل میں، بالکل آپ نماز پڑھیے. ہاں خیال رکھیے، مسئلہ ذرا باریک سے بیان کرتا ہوں. اگر آپ نے دیکھیے کیا ہے مسئلہ، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے. کوئی آدمی غسل سے پہلے وضو کرتا ہے تو بڑھیا بات ہے، بھائی وضو تو کر چکا ہے. غسل کے بعد جب تک اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تب تک اس کا وضو باقی ہے. نماز جو ہے قرآن کی تلاوت سب کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی دقت نہیں. کوئی آدمی ایسا ہے جو غسل سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، جسم پہ پانی ڈالتا ہے، تو پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو 4 فرائض ضروری 4 کام ہیں وضو میں، وہ اس کا مکمل ہوا ہے یا نہیں؟ اگر ہوا ہے اس سے بھی اس کا وضو ہو گیا تو نماز پڑھے، سب کرے جب تک وضو ٹوٹا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی گلے سے نہاتا ہے، سر سے نہاتا نہیں ہے، تو اس سے بتائیے کہ چہرہ دھلا نہیں دھلا، سر پہ مسح ہوا نہیں ہوا، لہٰذا اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا. غسل کے فرائض میں سے پورے جسم پہ پانی ڈالنا تھا، غسل بھی نہیں ہوگا. غسل بھی نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوا اس کا. تو بہرحال اور بھی کئی مسائل ہیں اس پہ. اور ذرا سمجھ لیجئے، اگر آپ غسل کرنے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ غسل کر چکے ہیں، نہا چکے ہیں، غسل خانے سے باہر آنے والے ہیں، ریح خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اب آپ کو تو وضو کرنا پڑے گا کیونکہ وضو ٹوٹ گیا تھا. غسل کر لینے سے، نہا لینے سے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل میں وضو کے فرائض انجام دیے جا چکے ہیں، اسی لیے آپ کا وضو ہو گیا. لہٰذا آپ اس وضو سے نماز وغیرہ سب کریے. ہاں وضو اگر ٹوٹ گیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ وضو تو آپ کا نہیں رہا اب.